اسماعیلیہ سلسلہ بھی شیعہ سلسلہ ہے. یہ سلسلہ وجود میں آیا یعنی باقی شیعوں سے علیحدہ انہوں نے اپنی ایک شناخت اور تشخص قائم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، شیعہ عالم مولانا جواد نقوی صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے فرقہ اسماعیلی شیعہ تاریخ، عقائد اور اثر و رسوخ. تو اس کے اندر انہوں نے شیعہ اسماعیلی جو فرقہ ہے اس کے عقائد اور نظریات بتائے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ جو فرقہ ہے شیعوں کا یعنی اسماعیلی، اس کا دیگر شیعہ فرقوں کے ساتھ کیا اختلافات ہیں، اور یہ اماموں میں سے کس امام کی اولاد ہے. اور پھر انہوں نے امام مہدی کے متعلق بھی بتایا کہ شیعہ اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ امام مہدی کا کس اعتبار سے اقرار کرتا ہے یا کس اعتبار سے مانتا ہے. تو چونکہ ہم بھی ختم نبوت کے اوپر کام کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر مزید میں بھی ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں. تو آج ہم اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں گے. ابتدا کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ فرقہ جو اسماعیلی ہے اس کا سنی فرقہ کے ساتھ کون سے اختلافات ہیں اور عقائد کے اندر کہاں پہ فرق ہے. پھر بعد میں امام مہدی کے متعلق ان دونوں فرقوں کے کیا اختلافات ہیں، عقائد و نظریات کیا ہیں. اب تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسماعیلی فرقہ شیعہ اسلام کی ایک شاخ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی نسل سے آنے والے ائمہ کو مانتی ہے. اسماعیلیہ کا آغاز 8ویں صدی عیسوی میں ہوا جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد ان کے پیروکار دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے. نمبر 1 اثنا عشری شیعہ جو کہ 12 اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا ان کا جو فرقہ بنا وہ تھا اسماعیلی شیعہ جو کہ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو ان کا جانشین مانتے ہیں. اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو فاطمی خلافت جو کہ 1909 سے لے کر کے 1171 عیسوی تک قائم رہی. اسماعیلیوں نے ٹیونس میں فاطمی خلافت قائم کی جو بعد میں مصر منتقل ہوئی اور قاہرہ کو دارالحکومت بنایا. یہ خلافت عباسی خلافت کے مخالف تھی. نظاری اور مستعلی شاخیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو اسماعیلی اصل میں دو گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے. نمبر 1 نظاری اسماعیلی اور نمبر 2 مستعلی اسماعیلی. یہ جو نظاری اسماعیلی ہیں یہ آج کل کے جو آغا خانی ہیں یہ وہ والے لوگ ہیں، اور ایک مستعلی اسماعیلی ہیں، اور یہ بوہرا گروپ جو کمیونٹی ہے جو کراچی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ اصل میں دو لوگ ہیں، یہ اسماعیلیوں کے ہی دو گروپ ہیں، دو گروہ ہیں، یا سمجھ لیں کہ دو فرقے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. جناب ان کا جو سنیوں کے ساتھ اختلافات ہیں وہ کون کون سے ہیں بڑے بڑے، وہ سماعت کیجئے. پہلے تو بات کرتے ہیں خلافت و امامت کے اعتبار سے. سنی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت کو امت کے اجماعی رائے یعنی اجماع سے منتخب کیا جانا چاہیے جیسے خلفائے راشدین تھے، جبکہ اسماعیلیوں کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ امام اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور علی کی نسل میں چلتا ہے. اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی عقیدہ قادیانیوں کا بھی ہے. قادیانیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ امام کو اللہ ہی مقرر کرتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے. آگے بڑھتے ہیں.
قرآن اور اس کی تفسیر کے حوالے سے سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ہر مومن کے لیے ہے اور ظاہر و باطن دونوں پہلو رکھتا ہے، لیکن اس کی تفسیر علماء کرام کے ذریعے کی جاتی ہے، جبکہ اسماعیلی اس کے مخالف عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ امام ہی قرآن کے باطنی معنی جانتا ہے اور اس کی تشریح امام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر عبادات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سنی افراد کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے بنیادی ارکان پر سختی سے عمل ہونا چاہیے، جبکہ اسماعیلی نظاریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک روایتی نماز ہے اور وہی چلتی آ رہی ہے، اور وہ آغا خان کی تعلیمات پہ عمل کرنا اس کو نماز کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر امام کی حیثیت کے بارے میں بات کی جائے تو سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی عالم دین قیادت کر سکتا ہے، جبکہ اسماعیلیوں کا نظریہ امامت کے حوالے سے یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور دینی و دنیاوی امور کا حاکم ہوتا ہے۔ اگر آخرت کے عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت، دوزخ، قیامت حقیقی ہیں، جبکہ اسماعیلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت، دوزخ یہ ایک علامتی چیزیں ہیں، یعنی روحانی چیزیں ہیں، یہ فزیکلی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہاں پر بھی میں بتاؤں گا کہ سیم یہی عقیدہ قادیانیوں کا بھی ہے۔ قادیانی بھی حقیقی طور پہ جنت دوزخ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد ایک خوشی سی ملنی ہے تو وہ جنت ہے، اور مرنے کے بعد ایک غمی سی ملے گی، اسی کو جہنم کہتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ سر سید احمد خان کا بھی تھا۔ نتیجہ ہمارا یہ نکلا کہ اسماعیلی فرقہ کی جڑیں شیعہ اسلام میں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کے عقائد اور طریقے عام شیعہ اور سنی مسلمانوں سے کافی مختلف ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر نظاری اسماعیلی یعنی آغا خانی کی جدید تعلیمات سنی اور اثنا عشری شیعہ اسلام سے کافی ہٹ کر ہیں، جس کے باعث انہیں متنازع سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے اسماعیلی شیعہ اور سنی کے مابین جو اعتقادات کا فرق ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب حضرت امام مہدی کے متعلق دونوں گروہوں کے اندر یا دونوں فرقوں کے اندر جو اختلاف ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور شیعوں کے نزدیک علیہ السلام کا تصور اسلام میں ایک اہم عقیدہ ہے، جو زیادہ تر شیعہ اور سنی دونوں فرقوں میں پایا جاتا ہے۔ تاہم اسماعیلی اور اہل سنت کے درمیان اس حوالے سے نمایاں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ سنی عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مطابق حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور ظلم اور فساد کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان کے بارے میں بنیادی عقائد درج ذیل ہیں۔ نام و نسب کے حوالے سے نام ان کا محمد بن عبداللہ ہوگا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ظہور کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو سنی عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ اگر صفات کے اعتبار سے بات کریں تو سنی عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک نیک اور عادل حکمران ہوں گے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اعتبار سے سنی عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی کے دور میں دجال ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، اور
احادیث کے حوالے اس کے متعلق یہ ہیں کہ امام مہدی کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں جو زیادہ تر سنن ابی داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک مرکزی عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، اسماعیلی عقیدہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیلیوں کا حضرت امام مہدی کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ اس متعلق یہ ہے کہ کافی اختلافات ہیں، سمجھنے کہ بالکل اہل سنت سے ہٹ کے ان کے عقائد امام مہدی کے متعلق پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مہدی کی آمد نہیں بلکہ امام وقت ہی مہدی ہوتا ہے۔ نظاری اسماعیلیوں یعنی آغا خانیوں کے مطابق ہر دور کا حاضر امام ہی امام مہدی ہوتا ہے۔ کسی امام مہدی کے مستقبل میں آنے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ آج کے آغا خان کو ہی امام مہدی کہا جاتا ہے۔ مستعلی اسماعیلی جو بوہری ہیں، بعض روایتی شیعہ عقائد کی پیروی کرتے ہیں اور غیبت میں موجود امام کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی غائب نہیں ہوئے۔ 12 امامی شیعہ یعنی اثنا عشری شیعہ جن کو کہا جاتا ہے، عقیدے کے بالکل برعکس اسماعیلی میں کوئی غائب امام کا تصور نہیں پایا جاتا۔ ان کے مطابق امام ہمیشہ دنیا میں موجود رہتا ہے اور مسلسل روحانی و دنیاوی رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شیعوں کا عمومی عقیدہ یہی ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ایک غار کے اندر مستتر ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں اور قرب قیامت میں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، آگے قیامت اور ظہور امام مہدی کا روحانی تصور اسماعیلیوں کے نزدیک کیا ہے وہ سماعت کیجیے۔ سنی اور شیعہ عقائد میں مہدی کے ظہور کو ایک حقیقی واقعہ مانا جاتا ہے، مگر بعض اسماعیلی مکاتب فکر اس کو باطنی یا روحانی تصور کرتے ہیں، یعنی یہ دنیاوی تبدیلی کی بجائے فرد کے اندر روحانی بیداری کی علامت سمجھتے ہیں۔ مہدی اور سیاسی طاقت کے اعتبار سے سیاسی عقیدے میں سیاسی اور امام مہدی کے عقیدے کے مطابق سنی عقیدے میں امام مہدی ایک عالمی اسلامی حکومت قائم کریں گے، جبکہ اسماعیلی امام کو روحانی پیشوا مانتے ہیں جو دنیاوی حکومت کے قائم کی بجائے روحانی اصلاح پر زور دیتے ہیں۔ مطلب یہ سنیوں کے مطابق ان کا بالکل عقیدہ الگ ہے، بلکہ عام شیعوں سے بھی ان کا عقیدہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ اب بڑے بڑے اختلافات کیا ہیں وہ سن لیں۔ ظہور مہدی کے متعلق سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے، جبکہ اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر دور کا امام ہی امام مہدی ہوتا ہے، کوئی مخصوص امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ مہدی کی شناخت کے حوالے سے سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حسنی و حسینی سید ہوں گے، جبکہ اسماعیلی نظاریوں کے مطابق آغا خان ہی امام مہدی ہے۔ غیبت کے اعتبار سے سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، یا ان کی ولادت ہو چکی ہے مگر وہ ظاہر نہیں ہوئے، یہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ اسماعیلی جو شیعہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ غیبت کا کوئی تصور نہیں ہے، امام ہمیشہ دنیا میں موجود رہتا ہے۔ امام مہدی کا کردار کے حوالے سے سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ظلم و فساد کو بالکل ختم کر دیں گے اور اسلامی خلافت قائم کریں گے، جبکہ اسماعیلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیاوی حکومت کا کوئی تصور نہیں، صرف روحانی رہنمائی کی ضرورت ہے۔
اور قیامت اور ظہور امام مہدی کے متعلق سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی ایک حقیقی شخصیت ہوں گے اور آخری زمانے میں وہ تشریف لائیں گے، جبکہ اسماعیلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی کا ظہور ایک علامت ہے، ایک روحانی ایک عمل ہے، کوئی فزیکلی کوئی امام مہدی نہیں آئیں گے۔ اب ہماری اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل سنت اور اسماعیلیوں کے درمیان امام مہدی کے تصور میں بنیادی فرق یہی ہے کہ سنی اسلام میں امام مہدی ایک حقیقی شخصیت کے طور پر آئیں گے جو دنیاوی خلافت قائم کریں گے، جبکہ نظاری اسماعیلیہ میں ہر دور کا امام ہی امام مہدی ہوتا ہے، اور ان کے عقائد میں آخری زمانے میں کسی امام مہدی کے ظہور کا کوئی واضح تصور موجود نہیں۔ یہ دوستو آج ہم نے آپ کو حضرت امام مہدی کے متعلق اور اسماعیلی شیعہ اور سنیوں کے جو اختلافات ہیں بنیادی وہ بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت آپ کے پاس نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ہماری ویڈیو کو لازمی طور پہ آپ مکمل دیکھا کریں، اور کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو کمنٹ کے اندر وہ لکھ دیا کریں۔ آپ کے تعاون پیار محبت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔